فاتحہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور آج کے لیے اسی کو سرنامہ بیان قرار دیا۔ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہان کا۔ تمام ہم تعریف للہ میں لام خصوصیت کا، مخصوص اللہ کلمہ جلالت، رب پروردگار، العالمین تمام جہان۔ ترجمہ سننے کے بعد آپ سوچیں گے کہ قرآن کی آیت کریمہ صریح لفظوں میں ہمیں یہ ہدایت دے رہی ہے کہ تمام تعریف خدا کے ساتھ مخصوص، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز مخصوص کسی کے ساتھ ہوتی ہے وہ پھر دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتی، اور دوسرے کے پاس بھی ہو تو مخصوص نہیں رہتی۔ تو جب خدا کے ساتھ تمام تعریفیں مخصوص ہیں تو کسی اور کی تعریف کرنے کا ہمیں حق کہاں سے ملتا ہے؟ تعریف کرنے کے بہت عادی ہو چکے، کوئی بھی چیز ہمیں اچھی نظر آئی ہم نے تعریف شروع کر دی۔ کبھی چاند کی چاندنی کی تعریف لگی ہوئی ہے، کبھی سورج کی روشنی کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی پھولوں کی مہک کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی آبشار کے نغموں کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی آسمان کی بلندی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہماری تعریف اتنے مرکز ہیں، زندگی کا بڑا حصہ تعریف ہی میں گزر رہا، اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ساری تعریفیں خدا کے ساتھ مخصوص کریں تو ہمیں دوسروں کی تعریف کا حق کہاں سے ملتا۔ آیت کریمہ ہمارے دل و دماغ پر پہرا دکھا رہی ہے، ہمارے زبانوں پہ کنٹرول لگا رہی ہے کہ اگر تمہیں تعریف ہی کرنا ہے تو صرف خدا کی تعریف کرو، خدا کے سوا کسی اور کی تعریف کرنا اس حال میں کہ جب تم خود بار بار پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی دلیری ہے جو قرآن کا ارشاد سامنے، پھر بھی آپ دوسروں کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ہی تعریف کرتے تو آج سے ضرور ہم اپنی زبانوں میں پابندی لگا لیتے، ضرور اپنے ذہنوں پر پہنا بٹھا لیتے، آج سے ہم کنٹرول کرتے کہ خدا کے سوا کسی کی تعریف ہی نہ کریں۔ مگر جس قرآن کے اندر یہ ہے کہ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، اسی قرآن میں غیر خدا کی اتنی تعریفیں آئی ہیں، اتنی تعریفیں آئی ہیں کہ ہم بھی حیرت زدہ کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تعریف مخصوص ہے اللہ ہی کے لیے، اور دوسری طرف وہی قرآن تعریف کر رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی باتیں بتانے والے، اے نبی، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے،
داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وہی قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیے یہ غیر خدا کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے تجھے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو کچھ نہیں تم جانتے تھے وہ سب نے تجھے سکھا دیا ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا سا اور تو وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ رنج و بلال ہے، انہیں کوئی رنج نہیں ہے۔ تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں چلا اس راستے پر جو انعام والوں کا راستہ ہے۔ تو یہ انعام والوں کی تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچتے چلے جاؤ قرآن کے اندر کہیں صالحین کی تعریف، انبیاء کی تعریف، مرسلین کی تعریف، کاملین کی تعریف، خود قرآن کے اندر غیر خدا کی تعریفیں بھری ہوئی، اور پھر پہلی ہی آیت یہ ہے تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے عالم۔ وقت کی نزاکت کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ تفصیلات کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ اب اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل سچ ہے کہ ساری تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لیے، اور قرآن میں جن کی تعریفیں کی گئی ہیں وہ سب کی تعریف ہے خدا کی۔ جتنے تعریف کے لائق چیزیں ہیں وہ سب تعریف ہے خدا کی۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ دیکھو یہ مائک میرے سامنے رکھا ہوا، اگر آپ یہ مائک کی تعریف کریں، اس کی آواز کی تعریف آپ کریں، تو اصل میں یہ مائک کی تعریف نہیں ہے بلکہ مائک کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر آپ کسی تصویر کی تعریف کریں، تصویر تو بیچاری بولنا بھی نہیں جانتی، پر لگتا ہے دیکھ رہی مگر دیکھتی نہیں، لگتا ہے کہ سن رہی مگر سنتی نہیں، مگر آپ نے جب تعریف کی تو دراصل یہ تصویر کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کے مصور کی تعریف ہے۔ تو نقش کی تعریف دراصل نقاش کی تعریف، عمارت کی تعریف دراصل معمار کی تعریف ہے، کلمات کی تعریف دراصل لفظوں کی نہیں ہے بولنے والے کی ہے، شعر کی تعریف دراصل شعر کی تعریف نہیں ہے شعر کے کہنے والے کی تعریف ہے۔ تو جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا کہ نقش کی تعریف نقاش کی تعریف ہوتی ہے، مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہوگی، صانع کی مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو اب بات سمجھ میں آ گیا کہ رب جب سارے عالم کا خالق ہے اور سارے عالم کا رب ہے تو عالم کی جس چیز کی بھی تعریف تم کرو گے یہ خدا کی تعریف ہے۔ عالم کی جس چیز کی تعریف کرو گے یہ خدا کی تعریف ہے۔ تمہارے اندر جو کمال، جو بصیرت، جو دانائی یہ تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، جب تمہارے نظر کی روشنی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں، جب تمہارے کان کی سماع تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں، جب تمہارے منہ کی بویائی یہ تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، تو اب جس چیز کی بھی تعریف کرو گے تو یہ پیدا کرنے والے کی تعریف ہے۔ جس چیز کی بھی تعریف کرو گے یہ پیدا کرنے والے کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنے میں تکلف مت کرو، خدا کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنے میں تکلف نہ کرو۔ اب اگر آپ نے کسی نبی کی تعریف کی تو یہ بھی خدا کی تعریف، ولی کی تعریف کی یہ بھی خدا کی تعریف، غوث و خواجہ کی تعریف کی یہ بھی خدا کی تعریف۔ مختصر یہ ہے کہ چھٹی ہو تو وہ بھی خدا کی حمد ہے، اور 11ویں ہو تو وہ بھی خدا کی حمد ہے، 12ویں ہو تو وہ بھی خدا کی حمد ہے۔ خدا کے کسی بھی بندے کے کسی بھی کمال کی آپ نے تعریف کی تو یہ خدا ہی کی تعریف ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا خالق وہ نہ ہو، جس کا بنانے والا وہ نہ ہو، جس کا نقاش وہ نہ ہو۔ جب اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو ایک بات کی طرف اور ضرور توجہ دلانا چاہوں گا۔ بھائی دیکھو کمالات کی بھی کئی قسم
کئی قسمیں. کچھ کمال وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے میں خدا کی کوششوں کا دخل ہے، اور کچھ کمال ایسے ہیں جس کو حاصل کرنے میں آپ کی کوشش کا کوئی دخل ہی نہیں، نہ آپ کی خواہش کا دخل، نہ آپ کی کوشش کا دخل. اس کو تقسیم یوں کرنے آسان لفظوں میں، ایک ہوتی ہے اختیاری خوبی، اور ایک وہ خوبی جس پہ کوئی اختیار نہ ہو. اب اختیاری خوبی غیر اختیاری خوبی کو ایسے سمجھو کہ سورج کی روشنی یہ خوبی ضرور ہے مگر اس کے اختیار کی نہیں. سورج کو چمکنا پڑے گا چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو. اس کی چمک یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ چاہے تو چمکے نہ چاہے تو نہ چمکے. چاند کی چاندنی یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ چاہے تو چاند کی چاندنی ہو چاہے تو نہ. دریا کی روانی بھی اس کے اختیار کی نہیں، پھولوں کے مہک بھی اس کے اختیار کی نہیں، موتیوں کی چمک بھی اس کے اختیار کی نہیں، آبشار کے نغمے بھی اس کے اختیار کی نہیں. تو یہ اس کے اختیار کی بات ہے ہی نہیں کہ اس کی مرضی پر اس کا وجود ہو، نہ اس کا اختیار نہ اس کی خواہش. یہ صرف خدا کی عطا، صرف اس کا فضل ہے. تو یہ رہی غیر اختیاری خوبی. مگر انسانوں میں دو طرح کی خوبیاں، ایک انسانوں کے اختیار میں ہے اور ایک ان کے اختیار سے باہر ہے. مثال کے طور پر قد و قامت، شکل و صورت، یہ جو ہے خد و خال یہ آپ کے اختیار سے باہر. خدا نے جیسا چاہا آپ کو بنا. اگر آپ کو ناٹا بنایا تو آپ لمبے نہیں ہو سکتے، اور اگر قد لمبا ہو گیا تو پستہ نہیں ہو سکتے. جو رنگ بنا دیا وہی رنگ رہے گا، جو نقشہ بنا دیا وہی نقشہ آپ کا رہے گا. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں شکل و صورت، قد و قامت، خد و خال یہ آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. مگر کچھ چیزیں آپ کے اندر ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں آتی ہیں، آپ کے اختیار کے دائرے میں آتی ہیں. مثال علم، فن، ہنر. علم چاہو تو حاصل کرو، نہ چاہو تو نہ حاصل کرو. بغیر محنت تو علم حاصل ہوتا نہیں. ہنر یہ تمہاری مرضی پر ہے، چاہے ہنر والے بنو چاہے نہ بنو، اور چاہے بن کے بے ہنر ہو جاؤ. مشق جو اس کو لیے چاہیے نہ کرو تو بے ہنر ہی ہو گئے. پڑھ لیا سب بھلا دیا تو پڑھ کر کے بھی بے علم ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آپ کے اختیار کی چیزیں ہیں. ہنر مند ہونا، فنکار ہونا، علم والا ہونا، تو یہ چیز آپ کے اختیار کی بات ہے. اس میں آپ کے اختیار کا بھی دخل ہے. ایسا نہیں کہ خدا کا اختیار سے باہر ہے، یہ بھی خدا ہی کے اختیار سے ہے. خدا ہی نے اختیار دیا کہ تم علم والے بن سکے، ہنر والے بن سکے، فن والے بن سکے. تو خدا کا اختیار تو ہر جگہ رہتا ہی ہے، مگر اس میں کچھ آپ کی بھی کوشش ہے، کچھ آپ کی بھی محنت ہے، کچھ آپ کی خواہش کا بھی دخل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خد و خال کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے لوگ مختلف جو ہوتے ہو وہ تو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. مگر علم کے لحاظ سے جو کم و بیشی ہوتی ہے، کوئی زیادہ علم والا ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے کم دیا ہے، یہ ان کو خدا نے زیادہ دیا، یہ نہیں کہیں گے. بلکہ اس نے محنت ہی نہیں کی، راستے کھلے ہوئے تھے، اس نے پڑھا ہی نہیں. جب پڑھا ہی نہیں تو اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اس نے محنت ہی نہیں کی تو یہ ہنر والا کیسے بنے گا؟ اس نے کوئی محنت نہیں کی تو یہ فن والا کیسے بنے گا؟ تو معلوم فن اور ہنر یہ علم جو ہے یہ تمہارے اختیار کی بات. اب ایک چیز مسئلے کی سمجھ لو، وہ خوبی جو تمہارے اختیار کے اندر نہ ہو، یعنی خدا ہی کی عطا ہو، اس خوبی کی اگر تم نے تعریف کی تو یہ خدا کی تعریف، اور اگر اس کی برائی کی تو یہ خدا کی برائی. کسی کے قد و قامت کا مذاق اڑایا، کسی کی شکل و صورت پر ہنسی کیا، کسی کی آواز کی مذاق اڑایا، تو یہ آواز تو اس نے خود نہیں بنائی،
چیز تمہیں دے رکھی ہے اس کو کسی پہلو سے اگر تم نے برائی کی تو یہ خدا کی برائی ہوگی، مگر آپ نے اگر کسی کی اس طرح برائی کی، اس کا علم بڑا کچا ہے، اس کا فن صحیح نہیں ہے، وہ ہنر اس کا بہت خام ہے، تو اب یہ خدا کی برائی نہیں، اس لیے کہ یہ چیز حاصل کرنے میں اسے اختیار اور اس نے حاصل نہیں کیا، تو برائی کا مرکز یہی ہے۔ تعریف کرو گے تو اس کی تعریف بھی ہوگی، خدا کی بھی تعریف ہوگی، مگر برائی کرو گے تو صرف اسی کی برائی ہوگی۔ اس فرق کو ہمیشہ رکھیے گا، جب کسی کی کسی خوبی کی برائی کرنا ہے تو دیکھ لینا یہ اس کی اپنی ہے یا خدا کی دی ہوئی۔ اگر خدا کی دی ہوئی ہے تو اب یہ برائی خدا کی برائی ہوگی، اور اگر اس کی اپنی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی کمی کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں، اس کی کمی کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو جب اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے۔ لوگ برائی کرنے پر آتے ہیں تو نہیں دیکھتے کہ خدا کی صفت، خدا کی بنائی ہوئی کتنی چیز کو برا ہم کہہ رہے ہیں، اور انسان کی کوشش ہی کتنی چیزوں کو ہم برا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جب کچھ خوبی اختیاری ہوتی ہے، کچھ خوبی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اختیاری خوبی میں اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو یہ اس انسان کی بھی کمی سمجھی جائے گی، مگر دوستو میں تمہیں ایک عجیب ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں، ایک عجیب دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو چیز ہمارے لیے اختیاری ہے، جو چیز ہمارے لیے کہ ہم چاہیں تو حاصل کریں اور چاہیں تو نہ حاصل کریں، خدا نے ان چیزوں کو، ان کمالات کو اپنے محبوب کے لیے غیر اختیاری بنا دیا، اپنے محبوب کے لیے۔ ہمارے لیے تو اختیاری ہے۔ مثال کے طور پر علم ہم سیکھنا چاہیں تو سیکھیں، ہماری مرضی، پہلے تو سیکھنے کی مرضی پیدا ہو، مرضی کے بعد پھر ہم ارادہ کریں، پھر سیکھنے کے راستے پہ لگے کتنا کام ہم کو کرنا پڑے گا، تو علم تو ہماری مرضی کی بات ہے نا۔ مگر محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ اے محبوب، تم نے خود نہیں سیکھا، ہم نے سکھایا۔ اے محبوب، یہ علم جو دوسرے لوگ اپنی خواہش سے سیکھتے ہیں، میں تجھے اپنی خواہش سے دے رہا ہوں، میں تجھے اپنی خواہش سے دے رہا ہوں۔ اے محبوب، اے محبوب، یہ تو لوگ اپنا ذکر بلند کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اپنی تعریف نہیں چاہتا، کون ہے جو اپنے ذکر کا چرچا نہیں چاہتا، کون ہے جو اپنے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ محبوب، اس معاملے میں بھی تم نے خود اپنے ذکر کو بلند نہیں کیا، ورنہ کا ذکر ہے میں نے بلند کیا ہے، میں نے تمہارے لیے بلند کیا ہے۔ تو جو چیزیں ہیں، یہاں تک کی ہے ادھر ادھر کی سیر بھی لوگ اپنے مقصد اور اپنی خواہش سے کیا کرتے ہیں، مگر اے محبوب، جب سیر کی بھی نوبت آئی تو تو اپنی خواہش سے نہیں گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اے محبوب، تو نہیں گیا، میں لے گیا، تو نہیں گیا، میں لے گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اے محبوب تو گیا تو لوگ تیری طاقت دیکھتے، تیری قدرت دیکھتے، تیری پرواز دیکھتے، یہ کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ کہاں تک ہو سکتے ہیں، یہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا محبوب، میں نے تیری ذات کو کنارے رکھا، بندوں کو سنا دیا، یہ نہیں گئے میں لے گیا، یہ نہیں گئے میں لے گیا۔ اب آؤ میری قدرت دیکھو کہ کہاں تک لے جا سکتا ہے، میری قدرت دیکھو کہاں تک پہنچا سکتا ہے، میری قدرت دیکھو کہ کہاں تک۔ تو جو غیر اختیاری خوبیاں وہ تو ہے ہی ہے، مگر جو اختیاری خوبیاں ہیں، وہ محبوب، وہ میں نے تجھے دیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے معراج کرائی، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تجھے خیر کثیر دیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں اختیاری ہے کہ ہم کوشش نہ کریں تو مل نہ سکے، وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں غیر اختیاری ہو گیا، تاکہ رسول کی کسی بھی صفت کی اگر تعریف کرو تو یہ خدا کی تعریف ہے، اور کسی بھی صفت کی برائی کرو تو یہ خدا کی برائی ہے، یہ خدا کی برائی ہے۔
کرنا بھی تصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین. اور میں کہتا ہوں دوستو تعریف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تعریف کو سبھی کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرنے والے خود اپنے کو قابل تعریف بنا لیتے. خدا کی تعریف کرنا کما حق کہو جیسا حق ہے یہ تو بندے کی طاقت ہی نہیں. ایک بات بتائیے آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو بغیر معرفت تعریف ہو سکتی؟ تو تعریف سے پہلے معرفت چاہیے. تعریف سے پہلے معرفت چاہیے. معرفت ہی نہیں کھڑے ہو کے تعریف کرا. اب معرفت اگر ناقص تو تعریف ناقص. معرفت کامل تو تعریف کامل. معرفت کا جو معیار ہوگا حمد کا وہی معیار. آپ پہچانے ہی نہ تو کہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کی تعریف کرنے والے تو بہت ہیں, پہچانا کتنا نہیں. پہچانا کتنا. ارے ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ سنی سنائی بات کا یقین, یہی تو ہمارا سرمایہ. نبی نے جو کہا ہم نے مان لیا. انہوں نے آ کے شہادت دے دی, ہم نے اس شہادت پہ اپنی شہادت دے دی. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ہم ایمان لانے والے, ہم نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مگر ان کی شہادت دینا اور ہماری شہادت دینا اور. دیکھو بغیر دیکھے کوئی شہادت دے تو اس کی شہادت آپ قبول کریں گے؟ بغیر دیکھے کوئی شہادت دے, جو بغیر دیکھے شہادت دیتا ہے اس کی شہادت اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک دیکھنے والا آ کے تصدیق نہ کرے. کوئی نہیں مانے گا بغیر دیکھے. آپ کے مفتی صاحب کے پاس دو آدمی آئے, مفتی صاحب چاند ہو گیا. اس کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں نا لوگ. بعض علاقوں میں تو ایسا کہ 29 میں فرق آنے نہ پائے. چاند ہو گیا تو مفتی صاحب نے پوچھا تم نے دیکھا کا نہیں دیکھا؟ دیکھا نہیں, سنا. کس سے سنا؟ اس کو بڑا ہو گیا. ہاں ہو گیا. تم نے دیکھا کا نہیں دیکھا؟ کہاں سے سنا؟ اس کو بڑا. تو جب تک دیکھنے والا نہیں آتا مفتی کا قلم نہیں چلتا. بیٹھا ہوا دو آئے کہہ کے چلے گئے, دو آئے کہہ کے چلے گئے, پھر آخر میں دو آئے. مفتی صاحب ہم نے دیکھا. اب کچھ نہیں کرتے کہ خراب ہوا. کیا مطلب؟ جب دیکھنے والا آ جاتا ہے تو سننے والوں کی ضرورت نہیں رہتی. جب تک دیکھنے والا نہیں آیا تھا ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, آتے گئے گواہی دیتے گئے. اور جب دیکھنے والا آ گیا تو اب دروازہ بند. اب آپ خیال کرتے چلے جائیں. تو دیکھ کر کے جس کو جو معرفت حاصل ہوتی وہ سننے والے کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی. دیکھنے والے کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے سننے والوں کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا. آپ کا مشاہدہ اور ہے, کانوں کا سننا معاملہ اور. دیکھو خدا کی مصلحت دیکھو کہ نبی کریم کو سب سے پہلے پیدا کیا, آخری نبی کو پیدا کیا سب سے پہلے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور.
سب سے پہلے مخلوق میرا نور. تو کیا مطلب جب کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اور نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو نور مصطفیٰ نے دیکھا کیا؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، عرش نہیں، فرش نہیں. جب کچھ نہیں تو نور مصطفیٰ نے دیکھا کیا؟ تو نور مصطفیٰ نے کیا دیکھا؟ واحد کو دیکھا، اس کی وحدانیت دیکھی. احد کو دیکھا، اس کی احدیت دیکھی. بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی دیکھی. بے نظیر کو دیکھا، اس کی بے نظیری دیکھی. تو مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نور مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب دوسرے آنے والوں سے پوچھو، اے حضرت آدم آپ بھی تو گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے دیکھا؟ جواب ملتا ہے یہ میرے مشاہدے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے علم کا فیصلہ ہے، یہ میرے یقین و اظہار کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اور ایسے ہی سارے انبیاء آتے گئے، شہادت دیتے گئے، آتے گئے، دیتے گئے. حضرت کلیم تک بات پہنچی، ان سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ جس کی شہادت آپ دے رہے کا ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی، ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی. صفات کی ایک تجلی ہوئی، اس کی بھی میں تعبیر نہیں جا سکا. میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ کہوں کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. اب ذرا سوچو، کسی نے نہیں دیکھا. اب آ رہے ہیں سننے والے اور شہادت دے کے جا رہے، شہادت دے کے جا رہے. آخر میں جب نبی آ گئے تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے دیکھا. اور اس دیکھنے والے نے ان تمام سننے والوں کی تصدیق کر دی. حضرت آدم نے جو کہا سچ کہا، حضرت نوح نے جو کہا وہ سچ کہا، حضرت کلیم و خلیل نے جو کہا سچ کہا. تو یہ آخری آنے والا جو ہے اس نے سب کی شہادت اور سب کی صداقت کا اعتراف کر لیا اور کرا دیا قوم کو، سب کی تصدیق و تائید فرما دی. اسی لیے اب اس نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اب اس نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت. جب دیکھنے والا آ گیا تو اب سننے والے کی کون سنے گا؟ جب دیکھنے والا آ گیا تو سننے والے کی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر مفتی صاحب کے سامنے جب دیکھنے والے آ گئے تھے اور وہ شہادت دے کے چلے گئے تو دو صاحب اور آئے اور آ کر کہتے مفتی صاحب میں نے بھی سنا. ارے بیوقوف تجھے پھر پہلے آنا تھا، میرے پاس تو دیکھنے والا آ گیا، تجھے پہلے آنا تھا، تو کہاں بعد میں آ گیا؟ میں جب دیکھنے والا مجھے مل گیا تو تیرے سننے والے کی میں کون سنوں گا؟ اسی لیے جو سننے والے تھے پہلے آ گئے. اسی لیے میں کہہ دیا کرتا ہوں ایسے موقع پر، اب کوئی بیوقوف اگر میرے نبی کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈالڈا بولتا ہے کہ نبی ہوں. اچھی طرح سے ایسی سمجھ میں بات آ گئی. معلومات کی دیکھ کر کے جو معرفت ہوتی ہے وہ سن کر کے نہیں ہوتی. وہ معرفت جو دیکھ کر ہوتی ہے وہ سن کر کے نہیں ہوا کرتی. تو اب سب سے زیادہ کامل معرفت صرف ایک ہی. خدا کو سب سے زیادہ اگر کوئی پہچاننے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ. حسب مراتب سبھی پہچاننے والے ہیں، مگر رسول عربی کا پہچاننا کچھ اور ہے. انہوں نے دیکھ کے پہچانا. پھر بھی دیکھیے نیاز مندی کے الفاظ کیا، ما عرفنا کا حق کا معرفت، ہم نے پہچانا ہی نہیں جیسا کہ حق ہے پہچانے کا. اور بات سچی بھی ہے کہ بندہ کتنا ہی پہچاننے کی بات کرے کہ وہ خدا کیسا ہے یہ خدا کے سوا بندہ نہیں جانتا، یہ خدا کے سوا بندہ نہیں جانتا. تو سب سے کامل حمد وہ ہے جو خدا خود اپنی کر رہا ہے، جو خدا خود اپنی کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے تو کوئی حمد نہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی حمد وہ ہے جو مصطفیٰ کر رہے ہیں، دوسرے نمبر کی حمد وہ ہے جو مصطفیٰ کر رہے ہیں. اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، اسی لیے الحمد کا معنی تو میں نے کیا نا کہ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے. تو کائنات کسی کی بھی تعریف کرو یہ خدا ہی کی تعریف ہے. مگر ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ الف لام کے معنی باس کے بھی آتے ہیں، وہ مخصوص تعریف ہے.
مخصوص تعریف اللہ کے لیے مخصوص تعریف تو تم کچھ بھی کرو، مگر خدا کی نزدیک کون سی تعریف قابل تعریف؟ وہ مخصوص تعریف کون؟ مخصوص تعریف وہ جو زبان محمد الرسول اللہ سے نکلی۔ خدا کی مخصوص تعریف وہ ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا حمد محمد للہ رب العالمین، حمد محمد للہ رب العالمین، محمد کی حمد یہ اللہ کے لیے، محمد کی حمد یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ اور دوستو اللہ کے رسول کی حمد اتنا مقبول، سرکار کی حمد اتنا مقبول کہ سرکار کا نام ہی احمد، احمد اور محمد یہ دو حضور کے ذاتی نام، اور باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام۔ تو پہلے میں محمد اور احمد کا ترجمہ آپ کو سنا دوں کہ رسول کا نام ہے محمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمدہ، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو جو مسلسل تعریف جس کی جائے وہ ہے محمد۔ اور احمد کے معنی کیا ہے؟ جو خدا کی مسلسل تعریف کرے۔ تو جو خدا کی مسلسل تعریف کرے، بے شمار تعریف کرے، تو جس کی بے شمار تعریف کی جائے وہ محمد، اور جو بے شمار تعریف کرے وہ احمد۔ تو اللہ کے رسول احمد بھی محمد بھی، خدا نے ان کی بے شمار تعریف کرائی، اتنی تعریف کہ زمین و آسمان کے فرشتے تعریف کر رہے ہیں۔ خدا نے خود شہادت دے دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ مسلسل بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، سلسلہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو مسلسل انسان تعریف کرنا چھوڑ بھی دے تب بھی رسول کی تعریف کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، فرشتے تعریف کریں گے، مسلسل تعریف۔ تو محمد وہ جس کی بے شمار تعریف کی جائے، اور احمد وہ ہے جو بے شمار تعریف کرے۔ اب ایک بات بتاؤ، خدا کی تعریف کیا ملائکہ نہیں کرتے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں ہمارے حساب سے بے شماری کرتے، ہم تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ملائکہ جو تعریف کر رہے ہیں خدا کی، ہم کیا شمار کر پائیں گے؟ اور کیا خدا کی تعریف انبیاء مرسلین نے نہیں کی؟ وہ بھی بے شمار۔ ہم کسی بھی نبی کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتے، اور ان نبیوں کی تعریف ہماری تعریف سے زیادہ کامل۔ ہم تو ناقص، ہم تو نبی کے بتانے سے جو کچھ جان سکے۔ نبی کو تو براہ راست خدا سے رابطہ، آسمانی ہدایت سے رابطہ، تو ان کا علم تو بالکل یقینی۔ تو جب اس بات کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا تو بس میں بہت تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مغرب کا وقت بھی 10-5 منٹ کے بعد آ جائے گا، 10 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، مگر اس سلسلے کو ذرا سا میں وہ کر دوں۔ ایک بات بتاؤ، تعریف تو حضرت جبریل نے بھی کی، ان کا نام احمد نہیں پڑا، حضرت میکائیل کا نام احمد نہیں، حضرت اسرافیل کا نام احمد نہیں، انبیاء کے گروہ میں کسی کا نام احمد نہیں۔ احمد نام ہے آخری نبی۔ تو گویا ان کی تعریف اتنی کہ جو ان تعریف کرنے والوں کی تعریف بھی زیادہ۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی کہ جب سب سے پہلی مخلوق ہے تو اس وقت سے کرتے ہی کیا تھے سوائے تعریف؟ تسبیح کرتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے، تحلیل ربانی۔ اور کتنے پہلے حضرت جبریل نے سے پوچھا تھا، بتاؤ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور اسی سے اندازہ آپ لگا لیں
فلاں حجاب عظمت میں ایک ستارے کو دیکھتا تھا، 70,000 برس کے بعد ایک بار دیکھتا تھا، اس کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا، اس کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا۔ تو حضور کہتے ہیں وہ میرا ہی نور تھا، وہ میرا ہی۔ تو نور مصطفیٰ کی عمر کا اندازہ تو ہم جبریل کو بھی نہیں تھا کہ اس نور کی عمر کیا ہے، تو اس کی تعریف کو اکٹھا کرو تو وہ تعریف کا اندازہ بھی کرنا یہ ہماری بشری طاقت سے باہر ہے۔ تو اب احمد نام ہوا، بے شمار تعریف کی، تو خدا نے اسی حمد کو کامل حمد سمجھا جو احمد نے کیا، وہی حمد کامل حمد ہے۔ تم خدا کی عبادت کرو گے انشاءاللہ، مغرب کی نماز ہوگی، ہر نماز میں یہ حمد کا طریقہ کس کا تھا، یہ حمد کا طریقہ کس کا تھا؟ یہ احمد نے حمد ایسے ہی کیا، کھڑے ہو کر کے رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، بیٹھے، یہ سارے طریقے انہی کے ہیں نا۔ تو یہ خدا نے ان کی تعریف کو اتنا پسند کیا کہ ان کی ادائیگی کو ہمارے اوپر فرض کر دیا، ان کی ادائیگی کو اب ہمارے اوپر فرض کر دیا، ان کی سنت کو ہمارے لیے فرض کر دیا گیا۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں، یہ انبیاء کرام نماز کے فرض ہونے کے بعد نہیں، یہ نہ سمجھو کہ نبی نے نماز اس وقت پڑھی جب نماز فرض ہو گئی، یہ مت سمجھنا۔ یہ تو امتیوں کے لیے جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو کرتے، جب تک فرض نہیں تو کچھ نہیں کرتے۔ اب یہ تو فرض بھی نہیں کرتے تو اب کیا کریں گے؟ جو فرض ہے اسی کو کر لیں تو بڑی مشکل کی بات۔ آج کل زمانہ اتنا خراب ہے، مگر پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جو امتی پہ کوئی چیز فرض ہو جائے، اور نبی کی شان نہیں کہ جب فرض ہو جائے تو پڑھے۔ تم بتاؤ نماز کا فرض ہوئی، نماز کا فرض ہوئی، معراج میں ہوئی نا، معراج کی رات فرض ہوئی، اور حضور جب معراج میں جا رہے تھے تو بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی کہ نہیں؟ بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی نا؟ بتائیے ابھی تو فرض ہی نہیں ہوئی، پڑھانا کہاں سے آپ؟ ابھی تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی نماز، اور نماز وہی پڑھا سکتا جو پہلے سے جانتا ہو، جو پہلے سے جانتا ہو۔ تو اگر یہ پہلے سے پڑھنے کے عادی نہ ہوتے تو انبیاء مسلم کی امامت کیسے کرتے؟ تو نماز تو امتیوں کے لیے لینے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، امتیوں کے لیے لینے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پہلے حکم الہی کا منتظر نہیں ہوتا کہ عبادت کے لیے ہم حکم الہی کریں، تو اب نبی نے جو ڈھنگ اختیار کیا نماز پڑھنے کا، اسی ڈھنگ کو خدا نے فرض کر دیا، اسی ڈھنگ کو، اسی طریقے کو خدا نے فرض کر دیا۔ ورنہ دوستو یہ بات لازم ہے کہ نہیں؟ آپ سیدھے سیدھے بتا دیجئے، آپ عربی زبان نہیں جانتے، نماز عربی پڑھتے، سمجھتے کچھ بھی نہیں، پڑھتے عربی میں، انگلش میں پڑھتے، اردو میں پڑھتے، بنگلہ میں پڑھتے، کسی اور زبان میں پڑھتے نہیں، نماز عربی ہی میں پڑھنا، چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ اور سجدے ہی میں رہ کے سب پڑھ لو، ایسے نہیں، کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں بھی جاؤ، بیٹھو۔ اچھا کبھی کبھی کوئی دور کی طرف رخ کر لو، کبھی بیت المقدس کی طرف، نہیں ادھر ہی رخ کرو، ادھر میرے محبوب نے کیا، ادھر ہی رخ کرو۔ تو سوائے اس کی اور کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں گویا ہم سے کہا جا رہا، اے لوگو تم خدا کو جس زبان میں چاہو یاد کرو، وہ ہر زبان کا جاننے والا ہے، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس میں محبوب نے یاد کیا ہے۔ اے لوگو تم خدا کو جدھر چاہو چہرہ کر کے یاد کرو، کوئی حرج نہیں، مگر 5 وقت ادھر چہرہ کرو جدھر میرے محبوب نے کیا تھا۔ اے لوگو تم خدا کو جس ڈھنگ سے چاہو یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ٹہل کر، پھر کر، کیسے بھی، مگر 5 وقت کم سے کم ویسے یاد کرو جیسے میرے محبوب نے یاد کیا۔ کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ منشا کیا ہے؟ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، اور جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی اے بن جاتے ہو، اور جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو۔ تو میں چاہتا یہ ہو کہ تعریف میری ہو، ادائیں احمد کی ہو، عبادت میری ہو، صورت احمد کی ہو، عبادت میری ہو، زبان احمد کی ہو، عبادت میری ہو، قبلہ احمد کا ہو، عبادت میری ہو، ادائیں احمد۔ تو خدا نے اپنے محبوب کے انداز حمد کو اتنا پسند کیا کہ ساری امتوں سے فرض کر دیا، حمد محمد للہ رب العالمین۔ کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، مگر وقت کے تقاضے کے پیش نظر اتنا ہی بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔